دونوں مل گئے فرمایا اس کو پہلے فرمایا ماء الرجل اور ماء المرأة، جب دونوں مل کے نیا سیل بنا زائگوٹ، وہ نطفہ بن گیا، اور فرمایا پھر ہم اس نطفے کو قرار مکین، ایک مضبوط آرام گاہ میں رکھ دیتے ہیں۔ لفظ قرآن نے کہا جعلناہ، آقا نے فرمایا کیا؟ جعلناہ، ہم اس کو قرار مکین میں رکھ دیتے ہیں۔ اب یاد رکھ رہے ہیں جعلنا میں تخلیق کا معنی نہیں ہے، جعلنا میں تخلیق کا معنی نہیں ہے، جعلناہ فی قرار مکین، ہم اس کو رکھ دیتے ہیں ایک مضبوط محفوظ جگہ میں۔ اس کے بعد آگے فرمایا ثم خلقنا النطفة علقۃ، پھر ہم نے اس نطفہ کو علقہ بنا دیا۔ یہاں لفظ جعلنا کو چھوڑ دیا، فرمایا خلقنا، خلقنا میں کریشن ہے، تخلیق ہے۔ اب دیکھیے فعل میں لفظ بدل رہے ہیں، پہلے فرمایا جعلنا، اس میں تخلیق نہیں ہے چونکہ ادھر سے سپرم آیا، ادھر سے اووم موجود تھا، دونوں کا ملاپ ہوا، نیا سیل زائگوٹ کہلایا۔ چونکہ نئی تخلیق نہیں ہے اس لیے اس کو خلقنا نہیں کہا، جعلنا کہا۔ اب یہ تو سائنس آج بتا رہی ہے، تاجدار کائنات انسانیت کو روز اول سے بتا رہے ہیں۔ اور جب وہ نطفہ بن گیا تو نطفے کو آگے فرمایا ثم خلقنا النطفة علقۃ، پھر جعلنا کو چھوڑ دیا، فرمایا اب ہم نے تخلیق کیا، علقہ کو، نطفہ کو علقہ میں کنورٹ کر دیا، تو خلقنا کا لفظ کریشن، اس کا مطلب ہے کوئی نئی چیز بن رہی ہے، تو نطفہ علقہ بن رہا ہے، تو یہاں تخلیق کا لفظ کیا۔ جو ہی نطفہ بنتا ہے تو علقہ میں نئے سیل کریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، نئی کریشن شروع ہوتی ہے، سیل کی ڈویژنز ہوتی ہے، سیلز کی ڈویژن شروع ہو جاتی ہے، ایک سیل سے دو، دو سے چار، چار سے 16، 16 سے 64، 32، اس طرح وہ نئے نئے سیل بنتے ہیں، اور اس کے اندر انسانی جسم کے جو اعضاء ہیں ان کے جو بیسک چیزیں ہیں تخلیق وہ شروع ہو جاتی۔ اس میں تخلیق کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے، جب نطفہ علقہ میں بدلتا ہے تو تخلیق شروع ہو جاتی ہے۔ جس مرحلے پر تخلیق کریشن نہیں تھی وہاں فرمایا جعلنا، وی میڈ، we placed it into a protected place۔ جہاں تخلیق شروع ہونی تھی، نئی فارمیشن آف سیلز، کریشن آف سیلز، اوریجن آف دا آرگنز، جہاں تخلیق شروع ہونی تھی وہاں فرمایا ثم خلقنا النطفة علقۃ، خلقنا، پھر فرمایا فخلقنا المضغة عظاما، پھر دوسری بار لفظ یوز کیا فخلقنا، ہم نے یہ جو خلقنا العلقۃ مضغۃ، علقہ کو مضغہ بنایا، مضغہ چیوڈ لمپ، جیسے چیوڈ لمپ ہوتا ہے کوئی چیز میں، آگے اس کی وضاحت کرتا ہوں، اس میں تبدیل کیا۔ فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر خلقنا، اور ہم نے مضغہ، جیسے گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، مضغہ چیوڈ لمپ، جیسے دانتوں سے چبایا ہوا گوشت کی بوٹی ہوتی ہے، تو ہم نے اس کو پھر تخلیق کیا، اس میں سے عظام کو، فرمایا اس میں ہڈیاں تخلیق کی۔ اور ہوتا ہی ایسے ہے کہ مضغہ میں پھر ہڈیاں تخلیق پاتی ہیں۔ جہاں نئی نئی چیز کریٹ ہو رہی ہے، تخلیق ہو رہی ہے، نئی فارمیشن ہو رہی ہے، وہاں لفظ یوز کر رہے ہیں خلقنا۔ جہاں تخلیق نہیں ہے وہاں لفظ یوز خلقنا نہیں ہو رہا۔ پھر فرمایا جب اس کے اندر ہڈیاں پیدا کر لیتے ہیں، فخلقنا المضغۃ عظاما، ہڈیاں آ گئیں، پھر فرمایا فکسونا العظام لحما، پھر لفظ بدل دیا فکسونا، پھر ہم ہڈیوں کے اوپر گوشت کا لباس چڑھا دیتے ہیں، وہاں نئی چیز تخلیق نہیں ہوتی، ہڈیوں کے اوپر گوشت کا لباس چڑھ جاتا ہے، چونکہ ڈریس پہنا دیا جاتا ہے گوشت کا، اس لیے پھر لفظ تخلیق ہٹا دیا، فکسونا کا، کسونا لباس پہنا دیا۔ جب وہ ہڈیوں کا لباس، ہڈیاں آ جاتی ہیں، پھر گوشت چڑھ جاتا ہے، اس کے بعد نیا بچے کے سارے اعضاء بن جاتے ہیں۔ فرمایا ثم انشأناہ خلقا آخر،
پھر ہم اس کو گروتھ دیتے ہیں، انشأنا، نشا، گروتھ دے کے ڈیولپ کرتے ہیں۔ جب ساری چیز کمپلیٹ ہو جاتی ہے ہم نشو و نما دینا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر نہ کسونا کہا، نہ خلقنا کہا، نہ جعلنا کہا، پھر فرمایا انشأنا، اس کو گروتھ دینے لگ جاتے ہیں۔ 9 مہینے میں ماں کے پیٹ میں جو کچھ ہوتا ہے ان 4 لفظوں کو بدل بدل کے استعمال کر کے قرآن نے اور آقا نے سارا کچھ بیان فرما دیا، سب کچھ بیان فرما دیا، اتنا بڑا بیان فرما دیا سب کچھ۔ اور پھر اس کے اندر آگے دیکھیے، پھر اس آیت کو دوبارہ غور کریں، یہاں لفظ استعمال ہوا ہے پہلے ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، ثم، پھر ہم اس کو نطفہ قرار مکین میں بناتے ہیں۔ تو ثم کا مطلب بھی ہے اس کے بعد، اور فا بھی تعقیب کے لیے، اس کا مطلب ہے اس کے بعد۔ پہلے ثم لگایا، پھر لگایا فا، پھر ہم نطفہ کو علقہ بناتے ہیں، فخلقنا، پھر فرمایا فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر علقہ کو مضغہ بناتے ہیں، پھر فرمایا فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر فا فرمایا، اور پھر مضغہ میں ہڈیاں پیدا کرتے ہیں، پھر فرمایا فکسونا العظام لحما، اور پھر گوشت کا لباس چڑھاتے ہیں ہڈیوں پر۔ تو 3 مرتبہ فا کا لفظ یوز کیا، پہلے ثم کہا اور پھر 3 مرتبہ فا کہہ کر بدل کر پھر چینج کر کے فرمایا ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اس کو گروتھ دی، کبھی فا کبھی ثم، کبھی ثم کبھی فا، ایک ہی آیت میں کبھی وہی بات ثم کہہ کے بیان ہو رہی ہے، اسی آیت میں وہی بات فا کہہ کے بیان ہو رہی ہے۔ اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے اگر فا آئے تو اس کے بعد ہونے والا عمل تیزی تیزی سے ہوتا ہے، فا ہے بعد کے لیے، تعقیب کے لیے، مگر فا میں جلدی ہے، کوئکلی ایونٹس ہوتے ہیں، جلدی جلدی چینجز آتی ہیں، کوئکلی چینجز آتی ہیں، کوئکلی ایونٹس ہوتے ہیں، کوئکلی ڈیولپمنٹس ہوتی ہے۔ اگر فا آئے تو اس کا مطلب ہے اس کے بعد بڑی جلد ریپڈ چینجز ہیں، ریپڈ چینجز۔ جب ثم آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اب ہر دن تبدیلی نہیں ہوئے گی، اب اس کے اگلے مرحلے میں ہفتے لگیں گے۔ جب ثم آ جائے تو اس میں وقت زیادہ لگتا ہے، فا آ جائے تو کوئکلی ہوتا ہے۔ ایک آیت میں جتنے مرحلے فرمائے، آج کی ایمبریالوجی پڑھ لیں، ساری دنیا میں دوسری رائے نہیں ہے، جہاں قرآن نے فا لگایا ہے وہاں ایمبریونک ڈیولپمنٹ میں وہ مرحلے دنوں کے اندر تیزی سے گزرتے ہیں، جہاں ثم کہا ہے وہاں کئی ہفتے لگتے ہیں۔ یہ فا اور ثم کا فرق دے کر تاجدار کائنات نے اس علم کو کھول دیا جو 1500 سال بعد جا کے انسانیت کو آج معلوم ہوا۔ اب یہ جو فا اور ثم آپ کو سمجھایا ہے، یہ دیکھ لیجئے، جہاں ثم آیا ہے یہ 28 دن کا ایمبریو ہے ماں کے پیٹ میں، یہ بڑھ رہا ہے، 32 دن ہے، اسکرین پہ آ رہا ہے، اسکرین پہ دے دیا میں نے، یہ 33 دن، ایک دن کے بعد تبدیلی آ رہی، 32 دن کی تصویر یہ ہے، 33ویں دن کی تفسیر یہ ہے تصویر، ایک دن میں سائز بڑھ گیا، تبدیلی آ رہی، 37 دن کی تصویر یہ ہے، سائز چینج ہو گیا، 41 دن کی یہ ہے۔ اب آگے یہ آپ دیکھتے چلے آ رہے ہیں، لیکن جب آگے مرحلہ آتا ہے اس میں پھر میں آگے بیان کرتا ہوں، جہاں جہاں ثم آیا ہے وہاں ہفتوں کے بعد تبدیلی